السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ کیا رقیہ شرعیہ صرف نفسیاتی بیماریوں کے لیے ہے یا عام جتنی بیماری ہیں ان کے لیے شفا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ہم نے قرآن میں سے کچھ خاص آیتیں ایسی نازل کی ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہیں۔ پھر دوسرے کا فرمایا کہ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، کیا تو ایمان والوں کو قرآن ان کے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِ وَقْرٌ عَلَيْهِمْ عَمًى، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں ان کے کانوں میں کیلیں اور ان کی آنکھوں میں اندھا پن ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے یعنی کہ کچھ آیتیں ایسی بتائی ہیں کہ جن میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور پھر دوسری آیت کے اندر اللہ نے یقین کو بتایا ہے۔ تو جس وقت ہم علاج کرتے ہیں تو اس علاج میں ہماری کون سی کمزوری ہوتی ہے جس وجہ سے علاج نہیں ہو پاتا۔ تو آگے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ تو اس میں جس وقت انسان کا یقین کمزور ہوتا ہے تو اسے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا، اور پھر جب انسان علاج کو سمجھ نہیں رہا ہوتا، اور پھر وہ اکثر کیونکہ ہمارے ماحول میں کاہن نجومی اس طرح کے لوگ موجود ہیں اور طویل دھاگوں میں زیادہ ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، یعنی چلتے ہیں، تو انسان کا اکثریت کے ساتھ یعنی کہ گمراہی کی وجہ سے لوگوں میں وہ لوگ اس طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں، اور جو اصل رقیہ علاج ہے اس کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا۔ اور لوگوں میں اکثریت کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو رقیہ سے علم ہی نہیں رکھتے، یعنی رقیہ کو جانتے ہی نہیں کہ رقیہ کرنے سے کیسے انسان کو یعنی کہ جسمانی طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رقیہ جادو، نظر اور جناتی بیماریوں ان کا تو علاج ہے ہی، یہ تو ایک نفسیاتی بیماری ہے کہ انسان کو کیا ہوتا ہے کہ یہ 3 بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جس کا قرآن حدیث میں ثبوت ہے۔ لیکن جو بھی بیماری ہو قرآن انسان کے جسم میں، رقیہ کروانے سے، رقیہ سننے سے الحمدللہ وہ بیماری انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ تو اس میں پھر جو مریض کو جب علاج شروع کرتا ہے تو یہ مریض جگہ جگہ پہ پہلے ڈاکٹروں کے ساتھ علاج کروا چکا ہوتا ہے، جس میں یہ تھک چکا ہوتا ہے، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال۔ تو کوئی اگر بتاتا ہے، کہتا ہے جی رقیہ کروا لو، ایک دفعہ رقیہ کروایا، 2 دفعہ تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو یہ سمجھتا ہے کہ بس میں تو ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ رقیہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، یا اس سے صحیح علم نہیں ہوتا، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک طرح سے علاج نہیں کر پاتا۔ تو اس میں پھر اسے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے اس علاج میں، کہ الحمدللہ یعنی کہ بعض چھوٹی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ تو بہت جلد الحمدللہ رقیہ کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ لمبی بیماریوں میں جو ہے نا، جیسے کینسر کا مسئلہ ہے، اسی طرح بعض کا فالج کا مسئلہ ہے، تو ان بیماریوں میں تھوڑا وقت لگتا ہے، اور اسی طرح کوئی اور بیماریاں ہوتی ہیں ان میں بھی تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ تو انسان کو مسلسل استقامت کے ساتھ جس طرح یہ ڈاکٹری علاج کرتا ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان دوائی کھاتا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوتا، وہ دوائی چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا اچھے طریقے سے اس علاج کو کر سکوں، اور وہ دوائی اچھی سے اچھی استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح رقیہ شرعیہ کے اندر جب انسان کو تھوڑا وقت لگے تو جو عمل بتائے جائیں یا جو طریقہ کار اسے بتایا جائے مریض کو، تو ان کو وہ کرتا رہے تو الحمدللہ کچھ وقت کرنے تک 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینے تک، بعض اوقات 5-6 مہینے بھی لگ جاتے ہیں، بعض اوقات جلدی یعنی کہ 10 دن کے اندر 20 دن کے اندر مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو کرتے رہنا ہے، کیونکہ اس میں سب سے پہلے بنیادی چیز جو ہے نا وہ یقین ہے، کہ آپ کا یقین اگر بددلی کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، یعنی آپ کا یقین ہی نہیں آ رہا کہ اس سے میں ٹھیک ہوں گا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مریض کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا جلدی۔ تو انسان کامل یقین کے ساتھ کہ اللہ نے جو چیز بتائی ہے وہ حق اور سچ ہے، تو اس کو کرنا اس نیت سے کہ اللہ ضرور مجھے شفا دیں گے، اس سے مریض جلدی شفا ہو جاتا ہے، شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ انسان کے بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جب علاج کرواتا ہے تو بے اعتمادی ہوتی ہے اس کے اندر، بھروسہ نہیں ہوتا اس کو، تو اللہ کی ذات پہ مین چیز کہ بھروسہ اعتماد کر کے تو پھر علاج کروانا، اس سے مریض کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ اس کی خشیت سے لرز جاتے، یعنی اتنی سخت چیز ہے کہ جو لرز جاتی پہاڑوں پہ اگر اس کو نازل کرتے، تو یہ جو بیماری انسان کے جسم میں اس کی کیا وقت ہے۔ تو الحمدللہ یعنی کہ مسلسل اس علاج کو کرنے سے انسان کے جسم سے بیماری نکل جاتی ہے۔ اور میری علاج کی ترتیب ہے کہ مریض کو میں یعنی 2-3 دفعہ، بعض کا 4 دفعہ میں بلاتا ہوں، تو اس میں پھر اس کو اوپر دم ڈالنے کے بعد اسے کچھ آیتیں پڑھنے کے لیے دیتا ہوں، اس کے ساتھ پانی دم کر کے دیتا ہوں، تو اس سے الحمدللہ یعنی کہ آپ میرے چینل پر جائیں، پلے لسٹ میں قرآنی آیات سے بیماریوں کا علاج، تو وہاں پہ بہت ساری ویڈیو ایسی ہیں کہ جو مریض بڑے لمبی بیماری مبتلا تھے تو اللہ نے ان کو ٹھیک کر دیا۔ تو یہ ایک ترتیب ہے علاج کی۔ اگر آپ میں سے کوئی مریض ہو اور علاج کروانا چاہے تو میرا نمبر نوٹ کر لے، 0343971358۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔